اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ وہ عہد اور وہ گواہی ہے جس کے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جاننے والے کہتے ہیں کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے کلمہ شریف کا، اس کی آواز زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان سے اس کا جواب آتا ہے محمد رسول اللہ۔ ربیع الاول کے حوالے سے ربیع الاول کو کیسے منایا جائے اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ، جو کہ صوفی بزرگ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، بہت علم والے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں، ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیے کہ ربیع الاول کیسے منایا جا سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیسے منائی جا سکتی ہے یا منائی جانی چاہیے؟ جو میں آپ کو وہ دور اس طرف لے کے چلتا ہوں کہ جب 12 ربیع الاول سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آیا کرتا تھا تو آپ کیا کرتے؟ گھر کو روشن کرنا پسند تھا آپ کو، چراغاں ہم لوگ دیے لے کے آتے تھے یا موم بتیاں لے کے آتے تھے اور ہم خود سجاتے تھے موم بتیاں سے۔ تو لیکن جو آپ کا جو طریق تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو آپ کی پوری زندگی جو تھی وہ انہی افکار میں ڈھلی ہوئی، آپ کا کوئی لمحہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن سرور کائنات آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اذکار، تذکرہ نہ ہو۔ تو آپ کہتے تھے دیکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس دن کے حوالے سے آپ لوگ باوضو رہا، اپنی زندگی کو وضو کے ساتھ رہا اور کثرت سے درود شریف پڑھا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کہتے تھے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس حوالے سے کھلائے گا، لوگوں کو معاف کیا کرو، اس دن کے حوالے سے معاف کیا کرو، لوگوں سے معافی مانگا کرو، اس دن کے حوالے سے معافی مانگا کرو۔ آپ فرماتے تھے دیکھو آقا دو عالم کے حوالے سے کوئی بھی بات وہ سب سے بڑی بات ہے۔ جیسے آپ فرماتے تھے نا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی کتابوں میں، اپنے ذکر اذکار میں جب بھی کسی چیز کی فائنل اتھینٹسٹی دینی ہوتی تھی، جیسے آپ کا ایک مضمون ہے چہرہ، تو چہروں کی کائنات کا ذکر کرتے ہوئے اچھے چہرے، برے چہرے، اچھی تاثیر والے چہرے، بری تاثیر والے چہرے، تمام چہروں کا ذکر کرتے کرتے جب فائنل بات آئی تو آپ نے سرکار دو عالم کا ذکر کیا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان شانہ نے سب بڑھیا۔ تو آپ آقا دو عالم کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہوئے کہ ایک مشہور نعت ہے کہ من رانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ، مرنے والوں کی آخری خواہش، میرے آقا مجھے دکھا چہرہ۔ تو اس یاد میں رہنا، آپ فرماتے تھے یہ سیزنل نہیں ہوتی ہیں باتیں، سیزن اس چیز کو آپ کی بڑھاتا ضرور ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اسی مہینے میں ہی آپ نے اس کو مختص کر دی ہے اس بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 مہینے آپ اس حالت میں رہیں تو آپ پہ واجب ہے کہ یہ مہینہ بھی آپ سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ نے 11 مہینے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 11 مہینے تواڈے ساڈے تے ایک مہینہ تواڈا، ایسے نہیں چلے گی بات۔ یہ اس عہد کے دن کا نام ہے، یوں سمجھیں کہ آپ نے اس دن عہد کیا ہے کہ آج سے میں اپنی زندگی کو اس زندگی کے قریب تر کرنے کی کوشش کروں گا۔ مکمل ویسے نہیں کر سکتے، جیسے آپ فرماتے تھے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دیدار نہ مانگو، نقش قدم مانگو، جب بھی مانگو۔ نقش قدم ہے کہ آپ اس رستے پہ چلیں۔ وہ رستہ کیا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، دفاع عہد رکھیں، دشمنوں کو بھی معاف کریں، دوستوں کا بھی خیال رکھیں، بزرگوں کا ادب کریں، اللہ کی راہ میں اپنا رستہ اختیار کریں اور درود شریف۔ جتنا قدیم اللہ ہے اس کی محبت بھی اتنی قدیم ہے۔
یعنی کہ یہ فرماتے تھے کہ یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے۔ تو یہ تو ان کے غلاموں کی ہستی جاویدانی ہے، تو آپ کی ذات گرامی تو وہ ہر ذات سے، ہر آواز سے بلند ہے، ہر آغاز سے بلند ہے، ہر انجام سے ماورا ہے۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اور میرے فرشتے ہر وقت درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو آپ وہی کام کرو، آپ اللہ کی اس درود میں شامل ہو جاؤ، شامل ہو گئے تو کام شروع ہو گیا۔ امیر اپنی امارت کا بھی اظہار کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور بہت روپیہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ جی تو کئی بار غریب لوگ جو ہیں یا جو سادہ لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی ہم کیسے اس کا اظہار کریں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ دیکھیے، اسراف تو مکمل طور پہ جو ہے وہ منع ہے، اسراف زیادتی نہیں ہونی چاہیے تاکہ غریب کا دل نہ ٹوٹے۔ اور اسلام کا جو تعلق ہے وہ امیر غریب سے ہے نہیں، اس کے لیے یہ دونوں باتیں ماننے ہی نہیں لگتی کہ کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، صرف بات اتنی ہے کہ کون حبیب ہے، امیر غریب کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو امیر ہے تو دو طرح کے، ایک اچھا امیر ہے، ایک برا امیر ہے۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنی دولت میں ان لوگوں کا خیال رکھے جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ برا غریب وہ ہے جو دوسرے کی دولت کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور اچھا غریب وہ ہے جو اپنی چھوٹی سی کٹیا میں اپنے اللہ کے ساتھ رہتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اور جو مالک نے اس کو دیا ہے اس پہ راضی رہتا ہے، یہ اچھا غریب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے غریب کی کٹیا میں اللہ رہنا سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا پڑھا جائے؟ درود شریف پڑھا جائے یا کوئی ذکر کیا جائے؟ اور تو ایک واسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں خاموش بیٹھنا بھی درود ہے۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، یہ تو اس خیال میں ڈھل جانے کا نام درود ہے، اس خیال میں ڈھل جانے کا نام درود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ کی یاد میں خاموشی سے بیٹھ جانا درود ہے، آپ کے نام پر نکلنے والے آنسو درود ہے، آپ کے حوالے سے لوگوں کو معاف کرنا درود، آپ کے حوالے سے لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنا درود، جو کام آپ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا وہ درود۔ یعنی کہ درود صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے آپ کا۔ اگر آپ اس ضابطہ حیات کے اندر ڈھل رہے ہیں تو زندگی درود ہے آپ کی۔ آپ اپنی زبان کو بھی معطر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے، کہ اگر آپ اپنی زبان کو 1000 بار بھی عرق کے گلاب سے دھوئیں تو بھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ حضور سرور کائنات کا نام لینے کے قابل رہے، وہ نام تو اتنا بلند ہے۔ تو سر یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس سے مسلمان جو نہ کرے تو مسلمان رہتا ہی نہیں، لیکن ہم بار بار دیکھتے ہیں ڈیلیبریٹ اٹیمپٹس ہوتی ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی بلاسفیمی کے حوالے سے ایک معاملہ چل بھی رہا ہے، اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے؟ حکومتی سطح پر حکومتوں سے بات کریں کہ یہ سرکار دو عالم کے دور میں بھی ہوا، لوگوں نے آ کے سرکار سے کہا کہ وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم ان کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کرو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کریں گے، لہذا نیگوسیشن ان سے نہیں کرنے والی کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا وہ کیا کہیں گے، بات تو خود پہ عمل کرنے والی ہے کہ کیا آیا ہم واقعی آپ کے کہے ہوئے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو دل سے اندر آپ کے ہے تو باہر کی دنیا جو بھی کرتی رہے اس سے اسلام کو خطرہ نہیں ہونے لگا، اسلام کا محافظ اللہ کے رسول خود ہیں۔ آپ اپنی بساط میں کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے میں آپ کو بات یاد کر رہا ہوں، ایک سرکار کی محفل ہو رہی تھی تو اس دور میں نا
ایران اور عراق میں جنگ ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ حضور ایران اور عراق میں جنگ ہو رہی ہے، دونوں مسلمان ہیں، مسلمان کا قتل عام کر رہا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنگ تم نے شروع کروائی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی۔ ہم نے کہا کیا تم ختم کروا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ ہم نے کہا چپ کر بیٹھ جاؤ، اپنی ڈومین اپنی استطاعت پہ تو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ختم نبوت کانفرنس سے کر لینا، جلسے جلوس نکال لینا، یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں اور آپ اس سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے، تو آپ کر کیا رہے؟ یہ ایجیٹیشن کر لینا یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ دیکھیں غازی علم شہید تو کہیں پہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، ہر ایک دور میں کہیں نہ کہیں میں یہ جان نثاروں کی ایک لائن ہے آپ کے نام پر جو اپنی جان نثار کرنا چاہتے ہیں، وہ کی نہیں ہے لوگوں نے۔ جان نثار کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو بھی نثار کرو، اپنی بری خواہشات کو بھی نثار کرو، اس حوالے سے کہ آپ حضور پاک کے غلام ہیں۔ اب جو غلاموں کا طریق ہے وہ وہی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، جہاد کرو۔ ہمارے دیکھیں اللہ کو ماننے والی تو ایک دنیا ہے، ہمارا تعلق تو وہ ہے کہ ہم حضور پاک کی جو خدا ہے ہم تو ان کو مانتے ہیں، ہمارا رستہ ادھر سے جاتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ ہمارے انٹروڈیوسر آقا دو عالم سرور کائنات ہے۔ کیا جلسے جلوس نکالنے والے اس بات کو یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم باقی زندگی ہم اس طریق پہ گزار رہے ہیں جو ہمیں ہمارے سرکار نے بتائی ہے؟ اگر ہم باقی زندگی اس طریق پہ نہیں گزارے تو یہ جلسے جلوس سوائے نمائش کے اور کیا ہے؟ تو یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک آپ کی ڈومین ہے آپ جا کے لڑ سکتے ہیں، لڑ لیں، آپ بول سکتے ہیں، بول لیں، آپ برا سمجھ سکتے ہیں، برا سمجھ لیں، لیکن آپ کریں تو سب کچھ۔ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ فرانس کی حکومت کو کہیں کہ للکار دیں۔ آپ کون ہیں؟ ایک بندہ نہیں۔ جب تک یہ امت نہیں بنے تب تک اس کا فیصلہ مکمل نہیں۔ امت تو آپ بننے نہیں دے، امت میں آپ نے انتشار پیدا کیا، امت میں آپ نے گروہ پیدا کیا، آپ نے فرقے پیدا کیے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، شیعہ سنی کر رہے ہیں، دیوبندی اہل حدیث کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ ٹائم ہے ابھی بھی سمجھیں کہ ہمیں امت مسلمہ بن کر اکٹھا رہنا ہے، تبھی اس میں اس کی عافیت ہے۔ اگر ہم اس امت کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اس اتحاد کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو پھر اس طرح سے بھونکنے والے تو کہیں آئیں گے۔ لیکن آپ اکٹھے ہوں، پہلے آپ اکٹھے ہوں گے، شاید یہی ایک تھریٹ ہے دنیا کو، کہیں اکٹھے نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے اپنا طریق ٹھیک نہیں کرنا تو دوسروں میں انگلی لگانے کا آپ کے اوپر کوئی حق بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرفی تو نہ من دیش زبو غائے غریباں، آواز سگا کم نہ کند رزق کے گدار۔ کہ عرفی تو ان کتوں کے بھونکنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں وہ اتحاد پیدا کریں جس کا ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم عربی، اجمی، غریب، امیر، پیسہ، دولت، رنگ، نسل کو بھول کے ایک امت کے طور پہ سامنے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اگر دنیا ہمیں للکار رہی ہے تو اس کا جواب اکیلے نہیں دینا، آپ نے اکیلے نہیں دینا، امت نے دینا۔ امت کہاں ہے؟ آپ کیا دے رہے ہیں؟ نیکی دے رہے ہیں تو آپ سے اللہ خوش ہے، اللہ کے حبیب خوش ہے، یہ آپ کا مین کاز ہے۔ جب وقت آئے گا جہاد کا تو آپ بھی علم اٹھائیے گا، نکل چلیے گا، سارے چلیں گے، شہادت کا وقت ہوگا۔ لیکن جب تک آپ کی استطاعت میں نہیں ہے، جو آپ کی استطاعت میں ہے اس کا آپ سے پوچھیں۔